بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود، پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تحسین رضا سیفی صاحب۔ پچھلا پروگرام ہمارا مسلمان کا مفہوم اور اس کا مجموعہ بتایا گیا تھا، 2 حصوں میں اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا۔ علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ 5 جو ہے وہ اس میں آپ کے اعتقاد ہیں اور 5 آپ کے اعمال ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمان باللہ، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں اعتقاد کی بات کی تھی، اور اس اعتقاد میں آپ نے ایمان باللہ کا ذکر کیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی طاہر بھائی، روشنی کا سفر پروگرام میں آج ایک بار پھر ہم شریک ہیں۔ مسلمان کے مفہوم میں مسلمان جو سب سے پہلے اس کی بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ کی ذات پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان وہ نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین اور تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے کہ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور دل سے تصدیق بھی ضروری ہے۔ اگر صرف زبان سے بندہ کہے کسی چیز کے بارے میں، زبان سے بات کرے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ ہو، دل سے اس کا یقین نہ ہو، تو ایمان نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ منافقون کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، کہ حبیب جب یہ منافق آپ کے پاس آئیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ یشهد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ منافق زبان سے کہہ تو رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی فرما رہا ہے کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے تھے، دل سے تصدیق نہیں تھی۔ تو اس لیے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق دونوں کا مجموعہ ایمان بنتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی بندہ اس کا زبان سے اس کو بولنا پر مجبور ہے، وہ زبان سے یہ اقرار تو نہیں کر سکتا لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، تو اس کو مومن تسلیم کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی تو دونوں کا مجموع ایمان کہلاتا ہے، لیکن تصدیق بالقلب وہ انتہائی ضروری ہے، وہ سب سے اہم ترین ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ دونوں جب جمع ہوتی ہیں تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حضور، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا ایمان باللہ، تو میں اپنے سامعین اور ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مفہوم، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ ایمان باللہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ایمان باللہ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا۔ مومن کا پہلا جو بنیاد ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات پر اس کا ایمان، یقین، تصدیق ہو۔ ایمان باللہ، اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں اور ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر ایمان۔ تو ایمان باللہ یہ پہلا حکم ہے جو مومن اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر اپنے اس ایمان کی آگے اس کا سفر شروع کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، پہلی بنیاد ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے۔ اور حدیث جبریل جو بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، جس میں جبریل امین انسانی شکل میں آ کر چند سوالات حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ان میں سے آپ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ایمان کی تعریف میں پہلی بات یہ بتائی تھی کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا، یہ جو ایمان کی پہلی بنیاد ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا۔ زبردست بات کی آپ نے۔ اچھا، ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیونکہ ابھی تو میں ہی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں، اللہ پر جو ایمان ہے، اس کی یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اس کی قسم کیا ہوتی ہے؟
دیکھیے یہی سب سے بنیادی بات ہے آج کی جو آپ ہماری گفتگو اس موضوع کا جو لب لباب ہے وہ یہی سوال ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے تو کس قسم کا ایمان رکھنا ہے، وہ ایمان کی نوعیت و کیفیت کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو ایمان باللہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یہ یقین رکھنا، اس بات کا پکا دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ رب العالمین، ایمان اس کیفیت کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ احد ہے، وہی معبود برحق ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، وہی حقیقی معبود ہے، وہ حقیقی قدرت والا ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موجود کرنے والا ہے، وہی اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے، ان کی دعا سننے والا ہے، ان کو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو ذات میں اور اس کے تمام صفات کے ساتھ اس کو واحد یکتا ماننا، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے۔ اور میں آپ اور آپ کے ناظرین سے یہ بات جو ہے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہی ابھی جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے یہی توحید باری تعالیٰ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے، تو اس کو ہم اس گفتگو کو مزید آگے لے کر جائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کریں، کیونکہ آج کل مادیت پرستی کا دور ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ آج ایک بندہ مومن کا، مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ تعلق بڑا ویک، بڑا کمزور سا نظر آتا ہے، وہ اتنا گہرا نظر نہیں آتا جتنا ایک بندہ مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ تو اس کی اگر وجوہات دیکھی جائیں تو ایک شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جانتے نہیں، اس کے بارے میں ہم اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اس کی ذات کے بارے سے ہم جو ہے وہ تعلق جو ہے اتنا مضبوط شاید نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں مزید جانیں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا علم، تمام اوصاف کے بارے میں جتنا ہم جانیں گے، اور یقین کامل ہے کہ جتنا ہم اس کی ذات کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ سفر آگے جاری و ساری رہے گا۔ میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، اکثر اوقات جو ہے نا ہوتا ہی ہے کہ ہم ذکر اللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہماری وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ اس مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر فروانی سے کریں، سکون سے، ایک قلب کی گہرائیوں سے کریں، تو ایسا کیا عمل کرنا چاہیے؟ علامہ صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی قربت اختیار کرنے کے لیے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، ہم یہ ذکر اذکار کے لیے کچھ اگر ایسے کچھ آپ کے پاس ہو تو آپ ہمیں عنایت فرمائیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کا ذکر، دیکھیں ذکر کی آپ کی بات کی، ذکر کہتے ہی یاد کو ہیں، ذکر جو عربی کا لفظ ہے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں یاد کو، تو یاد جب آتی ہے تو پھر وہ دل اور دماغ پورا متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کی پہلی بات ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں، چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے اذکار کی صورت میں ہو، آپ کا دل، آپ کا دماغ، بالخصوص آپ کی فکر دنیا اور سارے خیالات سے پاک ہو جائے، آپ کی پوری توجہ اس کی ذات کی طرف ہو، اس کی قدرت کی طرف ہو، اس کی شان کی طرف ہو، اور ایسا قادر، ایسا مالک، ایسا خالق ہمارا رب العالمین ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو اس ذکر میں لذت بھی آئے گی، ذکر میں کیف و سرور بھی آئے گا، اور جو قرب و سرور کی منازل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور طے ہوتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست، آپ نے کیا خوب اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی، اور امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ عنوان پسند آئے گا، اور اس میں جو کچھ ہم نے علامہ صاحب نے گفتگو کی، اور ہمارے لیے یہ ایک اصلاحی پہلو اس میں ہوں گے، اور اس میں ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کی کمزوریاں بھی ہیں، کچھ ہمارے فوکس بھی نہیں ہوتا اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا۔ تو علامہ صاحب نے کیا خوب کہا کہ آپ کو اگر رب کی تلاش کرنی ہے تو جڑ جائیے، اور دل سے اپنے قلوب کو گہرائیوں سے آپ اس کو تلاش میں اس فوکس کریں، تاکہ آپ کو اللہ کی یاد ستائے اور آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، مزید اس کا ہم تسلسل آگے جاری رکھیں گے۔ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔